الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے حضرت انسان کے اندر بیک وقت دو قوتیں عطا کی ہیں، جس کا تذکرہ اللہ سورۃ والشمس وضحاہا میں 11 قسمیں اٹھانے کے بعد کہتے ہیں فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے ہر انسان کے اندر بیک وقت نیکی کے جذبات بھی رکھے ہیں اور برائی کی خواہش بھی رکھی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں جو انتہائی نیک ہے اور اس کے اندر برائی کی چاہت نہ ہو، اور دنیا کا کوئی بدترین انسان ایسا نہیں ہے جو گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے لیکن اس کے اندر نیکی کا جذبہ نہ ہو۔ یہی انسان کی آزمائش ہے کہ نیکی اور برائی دونوں قوتوں ہونے کے باوجود قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، پاک کر لیتا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ نامراد ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ کر لیا اور ہمیشہ گناہوں پہ ہی زندہ اور مر گیا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ مالک اپنے بندے کے لیے سب سے زیادہ جس بات کی تمنا رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے معافی مانگ لے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر کتنے ہی مقام ایسے ہیں
جہاں انسان کو مخاطب کرتا ہے اللہ اور اسے دعوت فکر دیتا ہے گناہوں سے بچنے کی تلقین اور توبہ کرنے کی توفیق مانگنے کا کہتا ہے۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کروں گا۔ آج ہم سب لوگ، وہ کہنے والا ہے جو سننے والے، دنیا کے اکثر و بیشتر لوگ گناہوں کی دلدل میں دنس چکے ہیں، گناہوں کی آگ میں ان کی زندگی کو جلا کے رکھ دیا ہے، اور ہمارے لیے کوئی بات، کوئی رستہ ہے جو ہمیں سکون بھری زندگی عطا کر دے، جو ہمیں کامیابی کا رستہ دے دے، جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح کر دے؟ آج کی مجلس میں اسی رستے کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر میں بات وہ کہوں جو اللہ نے فرمائی یا اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پھر ہم میں سے ہر بندے کا حق یہ ہے کہ جس کو رب مانا اور جس رسول کا کلمہ پڑھا، ان کی بات کو ماننا ہم پہ فرض ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورت الحدید ہے، 27واں پارہ اس کی آخری سورت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ بڑے عجیب و غریب انداز میں انسان کو مخاطب کرتا ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کو جو ایمان کے دعوے دار ہیں۔ اور اللہ الحمدللہ، ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو مومن تصور کرتے ہیں۔ اگر ہم ہیں تو اللہ ہمیں مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ایمانداروں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ الم یأنی للذین آمنوا، جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان پہ ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ وہ اللہ کی نصیحت کو سن کے ان کے دل ڈر جائیں، باز آ جائیں، اپنے آپ کو روک لیں، اپنی ذات کو گناہوں سے بچا لیں۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، جبکہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ نے حق کو نازل کر دیا، اور حق کیا ہے؟ اللہ کی کلام قرآن کریم ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، اللہ ہمیں نصیحت کرتا ہے، اے امت اسلام، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہمیں مشورہ دیتا ہے، ہمیں بات سمجھاتا ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے امت اسلام ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں میں نے پہلے کتاب دی تھی۔ وہ یہود تھے، وہ عیسائی تھے، وہ قوم ابراہیم تھی، وہ قوم نوح تھی، وہ قوم عاد تھی، وہ قوم سمود تھی۔ کہا تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جب ان کے نبی دنیا سے چلے گئے، ان کے اور نبی کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو گیا، کوئی سمجھانے والا نہ رہا، ان کے دل سخت ہو گئے۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، سب کے سب گناہوں میں مبتلا ہو گئے، فسق و فجور میں پڑ گئے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ دیا، گناہوں کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے متعلق تاریخ میں ہمیں بڑا عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے۔ خراسان، بغداد سے لے کر خراسان تک، اس پورے علاقے میں تابعین کے دور میں ایک بہت بڑا ڈاکو، ایک بہت بڑا بدماش جس کا نام فضیل بن عیاض تھا، اور حکومتیں
اور ان کی فورسز اس شخص سے گھبراتی تھی۔ اس کے شہر کے اندر، خراسان کے اندر، ایک بیوہ کی خوبصورتی کے بڑے چرچے تھے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، لیکن وہ تھی بڑا نیک، کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، ہمیشہ اپنے گھر میں رہتی اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی، اور لوگوں میں اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ اس ڈکیت کے، اس بدماش کے ذہن میں ایک دن بات آئی کہ اس کی خوبصورتی کے چرچے بڑے سنے ہیں، میرے سامنے کون آ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ میں آج رات اس کے گھر میں داخل ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ اس کی عزت کو پامال کرتا ہوں۔ اس ذہن کو لے کے جب رات آدھی گزر گئی، اس نے ایک سیڑھی اس کے گھر پہ لگائی اور اس پہ چڑھنا شروع ہو گیا۔ اسی اثناء میں ایک اللہ کا بندہ گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی پاک کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب اس سیڑھی کے پاس سے گزرا جس پہ فضیل بن عیاض اوپر چڑھ رہا ہے، ایک برائی کی نیت لے کے، ایک پاک باز عورت کی عزت کو پامال کرنے کے لیے چڑھ رہا ہے، اسی اثناء میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہے اور پڑھتے ہوئے بڑے درد بھرے لہجے سے کہتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہ ایسے ہوا جیسے گولی جا کے دل پہ لگ گئی۔ فضیل بن عیاض نے جب یہ سنا، ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل ڈر جائیں۔ اب جس ارادے سے اوپر جا رہا ہے، ایک ایک قدم نیچے آنا شروع ہو گیا۔ کہتا ہے اب وہ وقت آ گیا ہے جب ایمان والوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، اللہ کے ذکر سن کے اپنے آپ کو ٹھہرا لیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ وہی فضیل بن عیاض جو خراسان کا سب سے شقی القلب، سب سے سخت دل، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا تھا، اب اتر رہا ہے، آنکھوں پہ آنسو ہیں اور روتے ہوئے نیچے اترتا ہے اور کہتا ہے اب وہ وقت آ گیا جب ایک ایماندار کا دل اللہ کا ذکر سن کے ڈر جائے۔ پھر زندگی میں سکون نہیں، ہر وقت روتا رہتا ہے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں سکون آ جائے گا، اللہ کے گھر چلے جاؤ، تو خراسان سے چلتا ہے، مکے میں چلا جاتا ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کا، وہاں جا کے مجاور بن جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں یہ کون؟ ایک اجنبی ہے جو آیا ہے، دن رات اللہ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کبھی اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑتا ہے، کبھی ملتزم کے ساتھ چمٹتا ہے، کبھی سجدے میں گر گر کے اللہ سے التجائیں کرتا ہے، اس کے سامنے رو رو کے معافیاں مانگتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل میں محبت پڑ جاتی ہے، لوگ اس سے دوست بنا لیتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں فضائل تم ہنستے کیوں نہیں؟ انسان کبھی کسی بات پہ ہنس پڑتا ہے۔ تو فضائل کہتا ہے جب تک مجھے یہ نہ پتا چل گئے کہ میری زندگی کے وہ ظلم و ستم، وہ ڈکیتیاں، وہ چوریاں، وہ اللہ کی نافرمانیاں اللہ نے مجھے معاف نہیں کر دی، میرے چہرے پہ ہنسی نہیں آئے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن ایسا آیا جب فضیل کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا، اس کی موت کا فرشتہ اسے لینے کے لیے آیا۔ جب اس کی جان نکلی اور اسے جنت شاید دکھائی گئی ہوگی، سارے لوگ اسے دیکھ کے رو رہے تھے، وہ مردہ پڑا ہوا ہنس رہا تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرما دے کہ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نیک اور صالح لوگ اپنی دعاؤں میں، اپنے سجدوں میں اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق بخش دینا۔ میرے بھائیو، یہ تو ایک انسان کا واقعہ ہے، میرا اور آپ کا مالک، میرا اور آپ کا رازق، میرا اور آپ کا خالق ہمیں مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔
وَهُوَ الَّذِي لوگو اللہ تمہارا رب وہ ذات پاک ہے یقبل التوبہ جو تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے. تم اس سے معافی تو مانگ کے دیکھو. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ تم اس کے بندے ہو، وہ تمہارا رب ہے، اس لیے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ کبھی زندگی میں اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ اسے پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں. جو بھی تم کرتے ہو اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے. اور وہی رب دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وہ سب کے سب جتنے بھی میرے بندے ہو تو تم میرے نا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا سب کے سب اللہ سے توبہ کر لو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تمہیں کامیاب قرار دے دوں. تم میں سے کوئی ناکام نہ ہو. اگر کامیابی کا رستہ چاہتے ہو تو توبوا الی اللہ اپنے رب سے توبہ کر لو، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لو. اور اسی طرح اللہ رب العزت اللہ اکبر سورۃ نساء کے اندر فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ تمہارے متعلق کیا ہے. عمومی طور پہ ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ ہمیں سزا دینا چاہتا ہے، شاید اللہ ہمیں آگ میں پھینکنا چاہتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، سورۃ نساء آپ اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ اپنا ارادہ بتاتا ہے میرے اور آپ کے متعلق. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم لوگو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کروں، میں تمہیں معاف کر دوں. لیکن دنیا میں ایسے ہیں میڈیا کی صورت میں، شیطان کی صورت میں، برے رستے میں چلانے کی صورت میں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وہ تمہیں برائیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، وہ شہوات کی دعوت دیتے ہیں، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں. تمہارے رب کا ارادہ یہ نہیں ہے. واللہ یرید ان یتوب علیہم تمہارا رب تو یہ چاہتا ہے، اس کا تمہارے متعلق ارادہ تمہیں جلانے کا نہیں ہے، تمہیں جہنم میں پھینکنے کا نہیں ہے، تمہیں معاف کرنے کا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا دنیا کے لوگ، شیطان کے چیلے، دنیا کا میڈیا، کفار کے سارے ہتھ کنڈے وہ چاہتے ہیں کہ تم برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ، تمہارے رب کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے. اور اللہ رب العزت ساری خطاؤں کے باوجود، ساری کوتاہیوں کے باوجود کہتا ہے یرید اللہ تمہارے رب کا ارادہ تمہارے متعلق یہ ہے ان یخفف عنکم کہ تم پہ آسانی کر دے، کہ خطاؤں کے باوجود آپ دیکھیں میں یا آپ ایک دن اپنے گناہوں کو سوچنے پہ بیٹھ جائیں، جیسے جیسے سوچتے چلے جائیں گے شرمندگی سے آنکھیں نیچی ہوتی چلی جائیں گے اور دل ہمیں خود ملامت کرے گا کہ کیا کرتے رہے ہو. لیکن اس کے باوجود کہ ہم بہت خطا کار، اللہ رب العزت کہتے ہیں یرید اللہ تیرا رب کا ارادہ تمہیں جلانے کا نہیں ہے، تیرے رب کا ارادہ تمہیں جہنم میں پھینکنے کا نہیں ہے. تیرے رب کا ارادہ کیا ہے؟ ان یخفف عنکم کہ انسان پہ تخفیف کر دے، آسانی کر دے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں انسان کو پیدا میں نے کیا ہے اور یہ بہت کمزور ہے، اور اسی لیے کہتا ہے فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ اے حضرت انسان جس رستے پہ چل رہا ہے اس آگ میں تو صبر کیسے کرے گا؟ اس لیے تیرے لیے یہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ کہا کہ یہ پیغام دنیا کے لوگوں کو پہنچا دو کہ
کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اتنا رحیم ہے اپنے بندوں پہ۔ اسی طرح سورت ابراہیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کے لوگوں کو یہ بتا دو، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امتوں کو بتا دو، قالت رسلہم، میرے سارے رسولوں نے اپنی قوموں کو یہ بتایا، افی اللہ شکن، تم اللہ کے معاملے میں کسی شک میں مبتلا ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا بنانے والا اور اس کا مالک ہے، یدعوکم لیغفر لکم، تم دعا تو کرو معافی کی، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اپنی خطاؤں کی، اپنے گناہوں کی معافی تو مانگ کے دیکھو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، آج رمضان المبارک، اس کا پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا عشرے کی آغاز ہے، اور یہ دن ختم ہو جانے ہیں۔ ویسے تو توبہ اللہ دن رات میں کسی بھی وقت قبول کر لیتا ہے، لیکن یہ اسپیشلی گھڑیاں ہیں رمضان المبارک کی، جب اللہ خود آواز دے کے کہتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ رب العزت ہر رات کو جب دن ختم ہوتا ہے، رات کا آغاز ہوتا ہے، اللہ اپنے بابرکت ہاتھ کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسے ان کی شان کے لائق ہم اس کا سکیچ نہیں بنا سکتے۔ اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلا کے کہتے ہیں، اے سارا دن گناہ کرنے والے مجھ سے معافی مانگ لے، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت، وَيُبْسِطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، جب رات بیت جاتی ہے، رات کی اندھیروں کے اندر انسان بے شمار خطائیں کرتا ہے، جب دن طلوع ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بابرکت ہاتھ کو پھیلاتے ہیں اور پھر انسان کو مخاطب کرتے ہیں، تم ساری رات خطائیں کرتے رہے، کون ہے تم میں مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ یہ یہاں تک دنیا جب تک قائم ہے، حتی تطلع الشمس من مغربها، جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن اللہ اس دروازے کو بند کر دے گے۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ میرے بھائیو، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، کوئی خطاؤں سے مبرہ نہیں ہے، نہ کوئی عالم، کوئی نہ غیر عالم، نہ خطیب، نہ کوئی پیر، نہ کوئی ولی اللہ، نہ کوئی عام انسان، کوئی بھی خطاؤں سے خالی نہیں ہے۔ صرف اللہ انبیاء کو معصوم بنایا۔ معصوم کا مطلب ہے بچایا گیا، انہیں بھی اللہ اپنی رحمت سے بچاتا ہے۔ ہم سب خطا کار، کل بنی آدم خطاؤن، ساری آدم کی اولاد خطا کار ہے، لیکن کون سا خطا کار اچھا ہے؟ کہا وخیر الخطائین توابون، جو اپنی خطا پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ یہ سورت آل عمران کی آیت نازل کی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوه وهم يعلمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة، نبی کریم پر جب یہ آیتیں اتری، صحابہ کہتے ہیں نبی کریم کا چہرہ دمک رہا تھا خوشی سے۔ آپ نے فرمایا، آج اللہ نے مجھ پہ وہ حکم نازل کیا، مجھ پہ وہ آیت نازل کی، اگر مجھے سرخ اونٹ، آج ہمارے لیے سونا سب سے قیمتی چیز ہے، عربوں کے اندر سرخ اونٹ سب سے قیمتی چیز ہے، کہا اگر مجھے سرخ اونٹ ملتے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اللہ نے اس آیت کو مجھے عطا کر کے خوشی دی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی فحاشی کا، کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، او ظلموا انفسهم، یا اس نے اپنی جان پہ کوئی ظلم کر لیا ہے، اب اسے احساس ہوا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے،
تو اب غلطی ہو گئی تو کس طرح جان چھڑائی جائے؟ تو اللہ رب العزت رستہ دیتے ہیں، کہا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ جب اللہ سے تعلق بن جائے، آپ دیکھیں نا کسی سے کام لینا ہو تو پہلے تعلق بنایا جاتا ہے، جب اس سے دوستی ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنی اپلیکیشن اس کے سامنے رکھتا ہے کہ میرا کام آسانی سے ہو جائے۔ تو پہلے اللہ سے دوستی بنائیں۔ اللہ سے دوستی کیسے بنتی ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں۔ جب اللہ کے ساتھ دوستی بن جائے تو پھر اپنی اپلیکیشن رکھیے، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، مجھے معاف کر دے، فاستغفروا لذنوبہم۔ لیکن ایک بات کا عقیدہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جانا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ہماری خطاؤں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ لیکن ایک شرط کو پورا کرنا پڑے گا اس توبہ کے لیے، وہ شرط کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جس غلطی کی معافی مانگنے آئے ہو دوبارہ نہیں کرنی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت یہ نہیں سوچتا کہ اس نے گناہ چھوٹا کیا یا بڑا کیا، اس نے تھوڑے کیے یا زیادہ کیے، اس نے کیا خطا کی یہ نہیں سوچتا، بلکہ سورۃ زمر کے اندر تو وہ کچھ کہہ دیا، انسان صرف اسی بات پہ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں قل، اے میرے نبی آپ انہیں فرما دیجئے، کن کو؟ یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو۔ کون سے بندے؟ اے اللہ تو اپنے اولیاء کو کہتا ہے، نیک اور صالح لوگوں کو کہتا ہے؟ کہا نہیں، یا عبادی، اے میرے وہ بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جنہوں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے اور حد سے بڑھ کے گناہ کیے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تیرا رب کیا کرے گا تیرے ساتھ؟ تم اس سے توبہ کر کے تو دیکھ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر توبہ کر لو گے تو اللہ سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ تو کیا ہمیں توبہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، تیرا رب بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے آداب کیا ہیں؟ کس طرح کرنی ہے؟ تو اللہ رب العزت اگلی دو آیات میں ہمیں بتلا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ، لوگو لوٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ، جو رب سے منہ موڑا تھا واپس پلٹ آؤ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ جو سرکشیاں کی تھی، جو اس کی نافرمانیاں کی تھی، اس سے پلٹ آؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ کس سے پہلے؟ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ لکھ دے۔ اگر ایسا ہو گیا ثم لا تنصرون، پھر ساری دنیا بھی مل جائے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اے اللہ پلٹ تو آئیں، ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ کون ہمیں بتلائے گا کہ ہم تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی طرف لوٹنا کیا ہے؟ اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی ہے، جس کا نام قرآن ہے۔ اس سے بہتر کوئی نہیں،
ان احسن الکلام کلام اللہ. پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے سب سے بہترین کلام اللہ کی کلام ہے. اور اللہ کی کلام ہمارے اندر کون سی ہے؟ وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. اتباع کرو اس کی، کیونکہ اللہ نے اسی قرآن سورت بنی اسرائیل میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو کسی قوم کی سب سے بہترین رہنمائی کر سکتی ہے. تو واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کر لو اس بہترین چیز کی جو اللہ نے نازل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتا، اس سے پہلے کہ اچانک تم پہ عذاب آ جائے. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے ہمارے ساتھ بنا کیا ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہم ہمیشہ تمناؤں میں زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں ابھی بڑا وقت ہے، ابھی بڑا وقت ہے، لیکن وقت ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے. آپ میں سے اکثر کاروباری لوگ ہیں، جس نے ہم سے کچھ لینا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار کوئی تاریخ دے دو، وعدہ کر لو. چاہے آپ سال کی، 2 سال کی، 5 سال کی تاریخ دے دیں، وعدہ تو آ جانا ہے نا. اسی طرح موت بھی ایک وعدہ ہے جو آ جانا ہے. اس سے پہلے ہمیں تمناؤں سے نکل جانا چاہیے. وقت و غنیمت جانتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. وگرنہ اگر یہ وقت ہم سے چھن گیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد تم کیا کہو گے، میرے سامنے کیا کیا عذر پیش کرو گے. میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ تم آج سوچ لو. اللہ فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. اللہ کہتے ہیں پھر یہ مجھے نہ کہنا جب یہ وقت ختم ہو گیا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرط، پھر میرے سامنے یہ عذر نہ پیش کرنا ہائے افسوس مجھے اپنی جان پہ حسرت ہے کہ میں نے اپنے رب سے منہ کیوں موڑا، میں نے اپنے رب کی بات کیوں نہیں مانی. یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. میں ہمیشہ دین کے احکامات کا مذاق اڑاتا رہا. کسی نے کہا نماز کے لیے آ جاؤ تو اس کا مذاق اڑا دیا. کسی نے کہا چہرے پہ داڑھی رکھ لو اللہ کے رسول کی سنت ہے تو اس کا مذاق اڑا دیا. کسی نے کہا اپنے ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھ لو تو اس کا مذاق اڑا دیا. کہا میں تو مذاق ہی کرتا رہا. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہ مجھے پھر آ کے نہ کہنا. آج سوچ لے اے حضرت انسان، پھر مجھے یہ نہ کہنا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اپنے رب سے منہ کیوں موڑا. وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں مذاق کرنے والوں میں ہی رہا. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نہ مجھے کہنا او تقول لو ان اللہ ہدانی، اگر میرا رب مجھے ہدایت دے دیتا لکنت من المتقین، میں بھی اچھے لوگوں میں متقین میں ہوتا. تو اللہ نے ہدایت کا رستہ تو بتا دیا ہے نا. ہم کتنی قرآن کی آیات جو پڑھتے ہیں اللہ کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ میرا ہدایت کا رستہ ہے، جس کا دل چاہتا ہے مان لے، جس کا نہیں دل چاہتا نہ مانے. رستہ میں نے بتا دیا. کہا اس دن آ کے مجھے یہ نہ کہنا او تقول لو ان اللہ ہدانی، اللہ نے ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے اور ہمیں جو نبی دیا وہ اس کائنات میں 1,24,000 نبیوں میں سے سب سے بہترین نبی دیا. اللہ نے سب سے نبیوں کا سردار ہمیں عطا کیا. اللہ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے بہترین شخصیت کو ہمارا نبی بنایا. اور اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا. ہمارے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں کون سا دن، کون سی رات، کون سی گھڑی ایسی تھی جب اپنی امت کی رہنمائی نہ کی ہو. ہماری زندگی کا کون سا معاملہ ہے جہاں ہمارے پیغمبر نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو.
کہا پھر میرے سامنے یہ بہانہ نہ کرنا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تر العذاب، جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لو گے تو پھر یہ نہ کہنا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے ہم بڑے اچھے بن کے آئیں گے. کہا پھر یہ نہ کہنا، کیونکہ اس وقت کی معذرت کوئی معذرت نہیں. اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اس دن کسی ظالم کی معذرت کو، کسی کے چیخنے کو، کسی کے رونے کرلانے کو اللہ نہیں سنیں گے. اللہ اس پہ لعنت ڈال کے برے گھر میں داخل کر دیں گے. اس سے پہلے اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے رب سے پکی اور سچی توبہ کر لو. جب ایسا کرو گے تو تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو ریموو کر دے گا، صاف کر دے گا، مٹا دے گا. کہے گا اس نے کچھ بھی نہیں کیا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. جب کسی انسان کی توبہ کو اللہ قبول کر لیتا ہے تو پھر اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیتا ہے. کہتا ہے ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اس دن دو لوگ ذلیل نہیں ہوں گے، ایک اللہ کے نبی کسی ذلت میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور ایک نبیوں پہ ایمان لانے والے، ان کے رستوں پہ چلنے والے، ان کی کہے پہ اللہ سے توبہ کرنے والے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی. اللہ قیامت کے اندھیروں کے اندر انہیں ہیڈ لائٹس عطا فرمائے گا جو روشن ہو کے انہیں جنت کا رستہ دکھائے گی. ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. پھر انسان کہے گا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ اس نور کو قائم رکھنا کہ میں اپنے مقام جنت تک پہنچ جاؤں. اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے. تو میرے عزیز بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو توبہ کرنی ہے وہ کن الفاظ کے ساتھ کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا جو صبح اور شام ان کلمات کے ساتھ اللہ سے التجا کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، ان کلمات کو کہا گیا ہے یہ سید الاستغفار ہیں، یہ استغفار کے سب سے خوبصورت، سب سے بلند اور سردار کلمے ہیں. کہا جو صبح ان کلمات کو ادا کر لیتا ہے اگر اس دن اسے موت آتی ہے تو اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیں گے، اور اگر وہ شام کو یہ پڑھ لیتا ہے اپنے دل اور عقیدے اور یقین کے ساتھ اللہ سے ان کلمات کے ساتھ التجا کر لیتا ہے تو اگر رات کو اسے موت آتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے. آپ نے وہ کلمات سکھلائے. شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلائے، میں امت کے لوگوں کو بتا رہا ہوں. آپ نے لوگوں کے سامنے یہ ایک حدیث بیان کرتے ہمیشہ. وہ کیا؟ آپ اللہ سے ان کلمات کے ساتھ کہتے اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
اے اللہ تو میرا رب ہے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا غلام ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ تیرا غلام ہونے کے ناطے جو تیرا میرا ایگریمنٹ ہے، جو تیرا میرا عہد ہے، اسلام کے اوپر عہد ہے، جو تیرا حکم ہے میں اس پہ قائم ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ میں حق ادا نہیں کر سکتا، میں اتنا کرتا ہوں جتنا مجھ میں ہمت ہے، مَا اسْتَطَعْتُ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ میں ہے میں کرتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ جتنی تیرے انعام مجھ پہ ہیں اے اللہ میں ان کا اقرار کرتا ہوں، وابوء بذنبی، اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اے اللہ جو خطائیں کر بیٹھا ہوں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں، وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی، میں تیرا بندہ تیری منت کرتا ہوں میری خطاؤں کو معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، مجھے یقین ہے تیری ذات کے علاوہ میری خطاؤں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا، انہیں سید الاستغفار کہتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اللہ جب بندہ ان کلمات کے ساتھ اللہ سے التجا کرتا ہے نا اللہ خوش ہو جاتے ہیں، جس طرح کسی کو بہت اچھا تعریف کا بڑے اچھے طریقے سے بات کی جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، یار بڑی اچھی بات کی ہے، میرا دل خوش کر دیا، اللہ بندے کی اس بات پہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب انسان کہتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، انی قد ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، فاغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے کیونکہ تیری ذات کے علاوہ مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا، اللہ اسی وقت فرشتوں کو بلاتے ہیں میرے فرشتوں ادھر آؤ، فرشتے کہتے ہیں لبیک یا رب العالمین، اے رب ہم حاضر ہیں، آپ نے حکم دیا بلایا، اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو یہ کیا کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ کہتے ہیں اس نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ اللہ دیکھا تو نہیں ہوا، کیا اس نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا جنت کو بھی نہیں دیکھا، کہا جہنم کو دیکھا، کہا اللہ اس کو بھی نہیں دیکھا، کہا اگر اس نے ان دیکھے مجھ پہ معافی مانگ رہا ہے گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا، انسان اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ پھر فرشتوں کو بلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، جب بندہ تیسری مرتبہ پھر اللہ سے التجا کرتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت، پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ہمیشہ کے لیے اسے معاف کر دیا، اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے۔ میرے بھائیوں ہم تو امت کے اندر بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت چھوٹے حقیر لوگ ہیں، ہمارے اندر تو بہت سی خطائیں گناہ ہیں، اس امت کے سب سے افضل انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، ان کا نام سیدنا ابو بکر ہے، انہوں نے کہا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی بہترین دعا سکھلائیے اور اس دعا کا بہترین وقت بھی بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، کہا یہ دعا پڑھا کرو،
کہا اس کا وقت بتائیں۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو، نماز پوری کر لو، اتحیات میں بیٹھو اور تشہد پڑھو، درود پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے ان کلمات کے ساتھ التجا کرو۔ وہ کیا ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ظلمن کثیرن، بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ تو مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا، فاغفر لی، اس لیے تو مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، معافی تو صرف تجھ سے مل سکتی ہے، وارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال دیا، اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا، میرا رب مجھ پہ ناراض ہو گیا، آخر میں کیا کہوں اپنے رب سے، بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت خود کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، رب نے خود سکھایا کہ یہ کلمات کے ساتھ مجھ سے دعا مانگو، میں تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اور ان کلمات کا ذکر سورۃ اعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام نے اللہ کی رہنمائی میں جو دعا کی، جو رب نے سکھائی، وہ یہ تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے مالک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے مالک و خالق میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ میں تو خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح ایک اللہ کے نبی جن کا نام یونس ہے، ان کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے سورۃ انبیاء کے اندر کیا کہ قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، قوم سرکشی پہ اڑتی رہی، ایک دن ایسا آیا ناراض ہو گئے، قوم کو کہا اللہ کا تم پہ عذاب آئے گا، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، تو ناراض ہو کے چل پڑے کہ اللہ کی طرف سے حکم بھی نہیں آ رہا، قوم بھی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، کہا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ ذنون کو دیکھو، مچھلی والے کو، مجھ سے ناراض ہو کے چل پڑا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، کیا اس نے سوچ لیا کہ میں اسے پکڑ نہیں سکتا، تو جب اللہ نے پکڑ کے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، ان اندھیروں کے اندر وہ اللہ کے نبی پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، پاک تو ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، ظلم تو مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، جب اتنی عاجزی کے ساتھ اس نے اپنے رب کو پکارا، فاستجبنا لہ، اللہ نے اسے نجات دے دی، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا، اسے پھر زندگی عطا کی، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے اسے اس غم سے نجات دے دی۔ اب آگے کیا ہے؟ صرف یونس کے لیے نہیں تھا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جب بھی میرا بندہ ظلم کر کے مجھ سے آ کے ان کلمات کے ساتھ معافی مانگے گا، میں ایمانداروں کو بھی نجات دیتا رہوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس وقت پوری انسانیت ایک اللہ کے عذابوں میں جکڑی ہوئی ہے،
کورونا کی بیماری نے پورے ملکوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ اللہ سے معافی مانگے۔ دنیا میں ایک قوم ایسی تھی، یونس علیہ السلام کی قوم۔ یونس تو چلے گئے تو قوم نے کہا اب عذاب آ جانا ہے۔ ساری قوم کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اپنے بچوں عورتوں کو پکڑ لیا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اپنے سروں پہ مٹی ڈال دی، اپنے جانوروں کو ساتھ لے کے باہر میدان میں نکل آئے۔ سب نے اجتماعی طور پہ توبہ کی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اگر عذاب ٹالا ہے تو قوم یونس پہ ٹالا تھا اور کسی پہ کبھی نہیں ٹالا۔ اس لیے ٹلا کہ انہوں نے اجتماعی طور پہ اللہ سے معافی مانگی تھی۔ اے امت محمد الرسول اللہ، آج ہم بھی بہت سی مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارے لیے ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی رستہ ہے، اپنی خطاؤں کو چھوڑ کے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا تذکرہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ باتیں تو زندگی بھر ہوتی رہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہو سکتے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے فرامین ختم نہیں ہو سکتے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نبی کریم کی ایک دعا کا تذکرہ کیا جو نبی کریم نے عرفات کے اندر پڑھی۔ میرا اپنا تصور یہ ہے کہ عرفات کے اندر جب انسان حج کے لیے جاتے ہیں، 9 ذی الحج کو عرفات میں جا کے پہلے وقت میں ہی ظہر اور عصر اکٹھی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد پھر وقوف کا حکم ہے۔ نبی کریم جبل رحمت کے پاس گئے، جبل رحمت کو اپنے دائیں طرف لیا، قبلے کی جانب رخ کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ سارا دن گزر گیا۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں اس بات کا علم ہوگا، پوری زندگی کی مووی وہاں چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کی خطائیں ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں آتی ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پتھر پگھل جاتے ہیں، لوہے پگھل جاتے ہیں، بڑے بڑے سخت دل پھوٹ پڑتے ہیں۔ انسان زندگی کی خطاؤں کو یاد کر کے روتا ہے۔ جیسے جیسے دن غروب کی طرف بڑھتا ہے، عجیب سناٹا ہوتا ہے، اور انسان کے دل کی کیفیت وہ ہوتی ہے، شاید کوئی بھی شخص، میں تو بہت ادنا انسان ہوں، کوئی بڑے سے بڑا خطیب بھی اپنے الفاظ میں بیان نہ کر سکے جن حالات سے انسان عرفات کے اندر سے گزرتا ہے۔ نبی کریم بھی سارا دن وہاں اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ جب سارا دن گزر گیا، شام ڈھلنے لگی، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، وہاں نماز کا حکم نہیں ہے، گولا پھٹتا ہے اور وہاں سے نکل پڑنا ہوتا ہے۔ جب ایسے سورج غروب ہوتا ہے، اسی طرح انسانوں کے دل بھی ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ ایک عجیب نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے جو انسان اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایسے حالات میں نبی کریم نے جو بات کہی، ہمیں وہ سوچنے کے لیے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ آپ اپنے رب کے حضور کس طرح التجا اور عاجزی کرتے۔ آپ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ امام طبرانی لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہم انک تعلم وترى مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا يخفى علیک شیء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل ودعوک دعاء الخائف الضریر من خضعت لک رکبته وفازت لک عیناه ونحل لک جسده ورغم لک انفه رب لا تجعلنی بدعاء ربی شقیا وَكُمْ بِي رَؤُوفُ الرَّحِيمًا یا خیر المسئولین یا خیر الموتین یا ارحم الراحمین۔ اللہم اے میرے اللہ، انک تعلم وترى مکانی، تو جانتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، وتسمع کلامی، تو میری بات کو سن رہا ہے، وتعلم سری وعلانیتی، اے اللہ تو میرا ظاہر بھی جانتا ہے اور باطن بھی جانتا ہے، ولا يخفى علیک شیء من امری، اے اللہ میری کوئی بھی بات تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، وانا البائس الفقیر، اے اللہ ایک بھوکے فقیر کی طرح تیری منت کرتا ہوں، المستغیث،
اے اللہ تیری مدد مانگتا ہوں، المستجیر جو کچھ کیا ہے اس کی اجرت طلب کرتا ہوں، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، اے اللہ اپنی ساری خطاؤں کا تجھے حضور اقرار کرتا ہوں، معترف بذنبی، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں، اسألک مسألۃ المسکین، اللہ اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح مسکین سوال کرتا ہے، وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اے اللہ اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جس طرح ایک ذلیل گناہگار گڑ گڑاتا ہے، وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر، اے اللہ جس طرح ایک زخمی اپنے زخموں سے کر رہتا ہے اس طرح تیری منت کرتا ہوں، وادعوک دعاء الخائف الضریر من خضعت لک رکبتہ، اے اللہ کڑے کڑے کمر جھک گئی، وفاضت لک عیناہ، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وَنَحِلَ لَكَ جَسَدُ، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے جسم کانپ رہا ہے، وَرَغِمَ لَكَ أَنفُهُ، اللہ روتے روتے ناک بھی بہ رہی ہے، رب لا تجعلنی بدعائی ربی شقیہ، اللہ یہاں سے نامراد نہ لٹانا، وَكُمْ بِي رَؤُوفٌ رَحِیمٌ، اے اللہ تجھ جیسا مہربان درگزر کرنے والا کوئی نہیں، یا خیر المسئولین، اے وہ بہترین ذات پاک جس سے سوال کیا جا سکتا ہے تجھ سے مانگ رہا ہوں، یا خیر المعطین، اے وہ بہترین ذات پاک جو کسی کو عطا کر سکتی ہے مجھے بھی عطا کر دے، یا ارحم الراحمین، اے دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ اپنے بندے محمد پر رحم کر دے۔ ارے بھائیو یہ ہمارے نبی کا اپنے رب کے حضور التجاؤں کا طریقہ ہے، ہم تو اپنے نبی کے قدموں میں نیچے آنے والی خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں، ہمیں اپنے رب کے سامنے کتنی التجا کرنی چاہیے۔ آج اللہ سے التجا کر کے یہاں سے اٹھے، رب لا تجعلنا بدعائی ربی شقیہ، اے اللہ ہم سارے اجتماعی طور پہ تجھ سے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اے اللہ ہمارے یہ بیٹے ہمارے بزرگ، اے اللہ جن کے سفید بالوں کی تو حیا کرتا ہے تجھ سے معافی مانگتے ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں سے معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، اے اللہ جس طرح دھوبی سفید کپڑے کو دھوتا ہے ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، اے اللہ ہم سب کو نیکی کے رستے پہ چلا دے، اے اللہ ہم سب کو برائیوں سے محفوظ فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔